نماز کا تیسرا فرض قرات۔ قرات جب ہم نماز میں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو قرآن پاک پڑھیں گے، قرات کریں گے، اس کے جو حروف ہیں قرات کرنے کے، یہ صحیح طور پر ممتاز اور نمایاں ہونے چاہیے۔ ہر حرف کا پتہ چلے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سننے والا سن رہا ہو تو اس کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ سین پڑھا جا رہا ہے یا صاد پڑھا جا رہا ہے، تا ہے یا طا ہے۔ یعنی اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کو یہ تلفظ جو ہیں آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ میں آ سکیں۔ اس طرح نماز میں اچھے انداز میں قرات کرنی چاہیے کہ قرات کا ہر حرف نمایاں طور پر واضح ہو جائے۔ قرات دو قسم کی ہوتی ہے، سری بھی ہوتی ہے اور جہری بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے، خاص طور پر جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو اب جہری جو ہوتی ہے بلند آواز سے قرات کرنا، یہ تو امام اس وقت کرتا ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو، تو اس وقت یہ جہرن ہوتی ہے بلند آواز سے، یعنی فجر کی نماز میں، مغرب اور عشاء کی نماز میں۔ اب جو سری قرات ہوتی ہے یہ ظہر عصر میں ہوتی ہے۔ اگر نمازی تنہا نماز پڑھتا ہے تب بھی وہ سری ہی پڑھے گا، یعنی آہستہ پڑھے گا، بلند آواز سے نہیں پڑھے گا۔ مگر یہ آہستہ آواز بھی اتنی آواز ہو کہ پڑھنے والا جو نمازی ہے اس کی آواز خود اس کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ اگر اس سے کم نماز کی آواز اس کی ہوگی قرات کی کہ اس کے اپنے کان نہ سنے، رکاوٹ بنے، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اتنی آواز ہو کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کی آواز اس کے اپنے کانوں تک تو کم از کم پہنچے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو کانوں سے بہرا ہے، یعنی جس کو کم سنائی دیتا ہے، اونچی آواز اس کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے یا شور کی وجہ نہ ہو۔ اس میں جو گاڑیاں گزرتی ہیں یا موٹر سائیکلیں گزرتی ہیں، بعض مساجد ایسے ہوتے ہیں جو روڈ پر ہیں یا جن کے پاس سے گلی بڑی یا سڑک گزرتی ہے تو وہاں پہ شور ہوتا ہے، شور نہ ہو یا وہ اونچی آواز نہ سنتا ہو، یعنی کہ بہرا نہ ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہے، جو تندرست ہے، جس کی سماعت ٹھیک ہے، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کی آواز خود اس کے اپنے کانوں تک تو پہنچ آئے۔ اسی طرح نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ پڑھنا ہے، یعنی کہ کسی کو اس نے آزاد کرنا ہے، تو پھر بھی یہی حکم ہوگا کہ اس کی آواز کم از کم اتنی ہو کہ اس کے اپنے کانوں تک تو پہنچے، اس سے بلند ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جانور ذبح کر رہا ہے تو اب بھی اس کی آواز اتنی کم از کم ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر وہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے طلاق کا لفظ اگر اپنی زبان پہ لاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طلاق کا لفظ اپنی زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے۔ بندے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ مجھے یہ آتا ہی نہیں ہے، یہ لفظ زبان پر آئے ہی نہ۔ مگر بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر یہ لفظ بولتا ہے تو اب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اتنا اگر اس نے کہہ لیا کہ اس کے اپنے کانوں نے سن لیا تو یہ ہو جائے گا، اور اتنا یہ تب کہلائے گا جب اس کے اپنے کان سن لیں گے۔ اسی طرح جو درود پاک پڑھنا ہے، درود پڑھنا جو لفظ ہے یہ تب کہلائے گا جب اس کے اپنے کان کم از کم اتنی آواز سنیں گے، تب یہ پڑھنا کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو قرات کی جاتی ہے نماز میں، ہم قرات کا ہمارا موضوع ہے، قرات جو کی جاتی ہے یہ ٹھہر ٹھہر کر قرات کی جائے، مگر جب
تراویح کی نماز ہوتی ہے تو اس میں جلدی قرأت کی جائے گی، اور بقیہ جو نمازیں ہیں عام حالت میں جو پڑھیں گے ان میں قرأت آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کی جائے گی، مگر یہ یاد رکھیے کہ جو مد کا درجہ قاریوں نے رکھا ہے ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرأت کرنی چاہیے کہ جتنی جس حرف کی جس مدات کی مقدار ہے ان مقدار کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس طرح لفظ ادا نہ ہوئے کہ سمجھ نہیں آ رہا لفظ کیا سے کیا پڑھا جا رہا ہے تو یوں معنی فاسد بھی ہو سکتا ہے اور یوں قرآن پاک پڑھنا حرام بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے معنی فاسد ہو گئے تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔